لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم. انڈین حج مشن کے میڈیا سینٹر مکہ کے جانب سے آپ سبھی ناظرین کو عبدالعزیز کا آداب. آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر. گزشتہ روز مزید 4 اور اڑانوں کے ساتھ ہی عازمین حج کی تعداد 1,25,040 تک پہنچ چکی ہے. اسی کے ساتھ ہندوستانی حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ. مشن کے جنرل ویلفیئر سیکشن میں پچھلے 24 گھنٹوں میں مکہ المکرمہ میں 44 حجاج کرام نے پیسے گم ہونے کے کیس درج کرائے ہیں. اب تک کل 622 حجاج کرام نے پیسے گم ہونے کے کیس درج کرا چکے ہیں. ان سبھی کیسز کو انڈین پلگریم ویلفیئر فورم نے ہینڈل کیا ہے اور اب انہیں مدد فراہم کی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک حاجی کا مکہ المکرمہ میں انتقال ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. اسی طرح اب تک کل 48 حجاج کرام کا انتقال ہوا ہے، جن میں 31 حجاج کرام مکہ المکرمہ میں انتقال کر چکے ہیں اور 16 حجاج کرام مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے ہیں اور ایک حاجی کا انتقال جدہ میں ہوا ہے. دیکھتے ہیں حجاج کرام کی رہنمائی کے سلسلے میں مولانا یونس صاحب سے ایک بات. ناظرین کرام، وہ مبارک وقت قریب آ رہا ہے جس کا انتظار ہر حجاج کرام کو بے چینی سے رہتا ہے، اور یہ مبارک فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حجاج کرام مینا میں پہنچتے ہیں. ہر حجاج کرام کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اس مبارک فریضے کو ادا کرے، جس کو ادا کرنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی لگا دے. دوران سفر حج میں اپنے وقت کو وہ کس طرح سے گزاریں اور اپنے ارکان کو کس طرح سے ادا کرے، اس موضوع پر عازمین حج کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما رہے ہیں مولانا محمد یونس اعظمی صاحب. آپ انڈین حج مشن میں مسلسل 13 سال سے حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کا تعلق جامعہ ام القری سے بھی رہا ہے. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام جناب عبدالعزیز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی. سب سے پہلے میں تمام حجاج کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے امسال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منتخب فرمایا. یقیناً تمام حجاج کرام کے لیے ایک انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی. یقیناً حج ایک انتہائی مقدس اور اہم فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہے، اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے یقیناً اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے اتنی ہی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. رفتہ رفتہ منا روانگی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. تمام تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ 7 ذی الحجہ کی شام سے یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے منا روانگی شروع ہو جائے گی. یوں تو تمام حجاج کرام کو 8 ذی الحجہ ظہر کی نماز منا میں ادا کرنی ہے، یعنی حاجی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز منا میں ادا فرمائیں گے. لیکن حجاج کرام کی کثرت اور ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے منا مومنٹ کی کارروائی انشاءاللہ 7 ذی الحجہ کی عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گی. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تمام حاجی اپنے کمرے میں تشریف لے آئیں اور بسوں کا انتظار کریں. رفتہ رفتہ آپ کی عمارت میں بسیں آئیں گی اور منا مومنٹ شروع ہو جائے گا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اب رفتہ رفتہ منا روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے. منا کی روانگی کے لیے حجاج کرام کو کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ جب تک معلم کی جانب سے آپ کو ہدایات نہ ملیں آپ اپنی بلڈنگ سے نیچے نہ اتریں. بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک بس آتے ہی سارے حاجی نیچے اتر آتے ہیں اور ایک بھیڑ سی اکٹھا ہو جاتی ہے اور بڑا عجیب سا منظر سامنے آتا ہے. لہٰذا تمام حجاج کرام سے درخواست ہے
کہ وہ اپنے کمرے میں تشریف رکھیں اور جیسے جیسے ان کو حکم دیا جائے نیچے اترنے کے لیے وہ رفتہ رفتہ نیچے اترتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام حجاج کرام کو منی بھیج دیا جائے گا اور کوئی بھی حاجی اپنی بلڈنگ میں باقی نہیں بچے گا۔ منی کے لیے نکلتے وقت تمام حجاج کرام اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں، کیونکہ منی پہنچنے کے بعد آگے جو آپ کا سفر ہوگا وہ انشاءاللہ ٹرین کے ذریعے سے ہوگا اور ٹرین میں سامان لے جانے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا تمام حجاج کرام سے کہ وہ کم سے کم سامان رکھیں، خاص طور پر کھانے پینے کا سامان بالکل نہ رکھیں، کیونکہ انشاءاللہ منی، مزدلفہ، عرفات تمام جگہوں پر انہیں کھانا مہیا کیا جائے گا۔ لہٰذا کم سے کم سامان لے کر ایک چادر یا بہت معمولی سامان اپنے ساتھ لے کر نکلیں جو کہ وقت ضرورت پر ان کو منی میں کام آ سکے۔ منی پہنچنے کے بعد اب آپ حضرات کو ظہر کی نماز منی میں ادا کرنی ہے، عصر کی نماز منی میں ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز منی میں ادا کرنی ہے اور حسب معمول اپنا وقت گزارنا ہے۔ منی کے ایام کو آپ اس انداز سے گزاریں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت، ایک ایک لمحہ جو ہے انتہائی اہم ہے، لہٰذا آپ حضرات اس لمحے کو قیمتی جانتے ہوئے، قیمتی سمجھتے ہوئے ایک ایک لمحے کو اس طرح سے گزاریں گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کوئی بھی خطا، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ایسا چھوٹا سے چھوٹا گناہ آپ سے سرزد نہیں ہونا چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ آپ اس وقت اہم دن میں، اہم وقت میں اور اہم مقام پر موجود ہیں۔ ایک ایک لمحہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے ایک ایک عمل کو قبول کرے گا، اور آپ کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی خبروں کا سلسلہ یہی ختم ہو رہا ہے۔ اب عبدالعزیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔